الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اتر کا رب رحمان رہے نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اتر کا رب رحمان رہے ای کو بند کر دیں میری ایک آواز بالکل سادہ سادہ بالکل سادہ نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اتر کا رب رحمان رہے اندے حکم بغیر تو بے وسائیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے ماشاءاللہ نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی نہ جسم تیڑا نہ جان تیڑی اتر کا رب رحمان رہے اندے حکم بغیر تو بے وسائیں اے فیصلہ پڑھ قرآن رہے تے میرے جسم تے میری مرضی ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان رہے او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار نعت خانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میں عالم نہیں ہوں مفتی نہیں ہوں میں ایک پروفیسر سا بندہ ہوں میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے سید کی فریاد اثر کرے نہ کرے میاں کوئی سن تو لے سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد ذکر حسین کی محفل بابرکت محفل ہے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں صدیاں قبل میرے امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے صدیاں قبل میرے پیر امام حسین نے اس پاک مٹی پہ قدم رکھا آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو
اللہ قبلہ، ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، صدیاں قبل میرے پیر امام حسین اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پیر امام حسین نے اس پاک مٹی پہ قدم رکھا. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. میرے امام فرماتے ہیں لوگو میرے حسین کا ذکر کیا کرو، میرے حسین کے تذکرے چھیڑا کرو، میرے حسین کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اے میرے حسین کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی. یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا. وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. قبلہ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی جب چودھری مبشر صاحب ذکر حسین کی محفل سجاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، حضور کو عاشقوں اپنا ذکر مولا حسین کے عاشقوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں. کہ بلا پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں. پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در. پوری کائنات کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، میرا انداز بھی کچھ اس طرح کا سادہ ہے. میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب ہوں نہیں، نہ تو میں آپ لوگوں کو کوئی ڈوڑے ڈپے سنانے آیا ہوں، نہ ہی تو کوئی سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں بس 2-4 منٹ کی حاضری کے لیے یہاں آیا ہوں. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دے کے جاؤں. میں نے کرنی یہی گفتگو ہے جس طرح کر رہا ہوں. اللہ اتنے کسی بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام ہیں. آج کے موضوع کو آج کے جتنا بھی میرا موضوع ہے نا، سارے مواد کو میں ایک ہی جملے میں عرض کر دوں کہ یزید چند ڈہند راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے. یزید چند ڈہند راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے. یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے. اللہ اس نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شالا یزید دی بیعت کر گن باقی نہیں دا جان تا بچ ویسیا. اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی جان بھی بچا، اپنے بالان دی جان بھی بچا. او یزید دی بیعت کر گن، ظالم دی بیعت کر گن باقی نہیں دا جان دا بچ ویسیا. میرے امام حسین نے فرمایا او نادانو کیا دے وے یزید دی بیعت کراں، او ہی دی بیعت کراں جڑا کتے لڑیں دے، ہی دی بیعت کراں جڑا باندر نچیں دے، ہی دی بیعت کراں جڑا شراباں پیندے. میرے امام حسین نے ایمیں ڈوہیں ہاتھ اٹھائے، سونے سونے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میریاں ہتھاں نوں ویکھیا نے، انہاں میریاں ہتھاں نوں میرے نانے نبی نے چومیا ہے. ایک کٹوا تے سکدا مگر یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکدا. اللہ جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں، جی میں شاءاللہ لمبی عمر ہووی تیرے امام پیر امام حسین. اور جی میں شاءاللہ شراب پی کے یا علی کرنا لیا، چرساں پی کے یا حسین کرنا لیا. ذرا سوچے تہا، ذرا شرم تا کریں ہاں، تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا. تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نال، تیریاں تا دوستیاں بھی بھنگیاں نال، تیری تا دوستیاں بھی چرسیاں نال. خدا دے گھر دے وچ بیٹھے ہیں. میرا انداز اے نہیں خطابت تھا جڑے لوگ میں کو سوشل میڈیا تے سن دیں
اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی نے کس طرح کی آج زبان چھیڑ رکھی ہے. اللہ اکبر. میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. اگر کوئی بندہ یہاں شرابی بیٹھا ہو, کوئی بندہ یہاں چرسی بیٹھا ہو, میں سید ماں کا بیٹا ہوں, سید باپ کا بیٹا ہوں, تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بھیک مانگتا ہوں میاں آج کے بعد شراب نہیں پینا, خدا کے لیے آج کے بعد چرس نہیں. شراب تجھے بھی تباہ کر دے گی, تیری ساری نسل کو تباہ کر دے گی. چرس تجھے بھی تباہ کر دے گی, تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تباہ کر دے گی. اور شراب پینے والا جو ہوتا ہے نا, اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ میری بیوی ہے یا میری بہن ہے. اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی جملہ نہیں. اللہ جی میں شالا لکھ تھی میں لمبی عمر ہووی, شراب پی کے مرسے نہ کتے والی موت مرسے, نماز دی حالت وچ مرسے نہ مولا حسین دے غلام والی موت. اللہ اللہ اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب میدان کربلا میں خود جا رہے تھے, آپ کو پتا تھا آپ کی آخری شہادت, آپ کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں, ممکن ہے زندہ واپس نہیں آؤں گا, آج میری شہادت کا دن ہے اور اللہ سے جا ملنے کا دن. آپ نے میدان کربلا میں جاتے ہوئے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو فرمایا, بیٹے میں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں واپس زندہ نہ پلٹوں, مگر 3-4 چیزوں کا دامن پکڑتے رہنا. کیا 4 چیزوں کا؟ کیا میں بولو 4 چیزوں کا دامن, 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہ کون فرما رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے جا رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو نصیحت فرما کے جا رہے ہیں, بیٹا میں جا رہا ہوں, میں واپس زندہ ہرگز نہیں آؤں گا, پر میرے جانے کے بعد 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں, ذکر حسین کی محفل سجانے والوں, 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلی چیز امام حسین نے فرمایا, بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری چیز, بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری چیز, بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. یہ 4 چیزیں ہیں, ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا, تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. آج ہم میں سے اگر کسی کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے, نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو پورا محلہ باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے, باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے, پورا محلہ حوصلہ دینے والا ہوتا ہے, میاں چپ کر, باپ تو چپ بھی نہیں کرتا. جب بیٹی کی لاش گھر سے اٹھتی ہے تو 4 بندے اس باپ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے میاں یہ غم زدہ کون ہے جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا, لوگ کہتے ہیں میاں اس بیچارے کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, اس بیچارے کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے, اس کا لخت جگر نور نظر بیٹا فوت ہو گیا ہے, اس لیے اس بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی. بیٹے کی جدائی نے اس کی کمر توڑ دی, اس بیچارے میں ہمت نہیں رہی چلنے کی, اس بیچارے میں قوت نہیں رہی اٹھنے کی, اس لیے اس بیچارے کو لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں. میں نے کہا ہائے, ایک بیٹا فوت ہوا, باپ کی کمر ٹوٹ گئی, ایک بیٹا فوت ہوا, باپ میں ہمت نہیں رہی اٹھنے کی, پھر میں قربان نہ جاؤں, پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں کروڑوں بار حسین ابن علی کو سلام نہ کروں, جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے, جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے. 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی ہائے میں قربان جاؤں حسین ابن علی تیرے نام پر.
قبلہ 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی آج اگر باپ کا ایک بیٹا فوت ہو جائے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. مولا حسین 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتا کہ میرا جگرہ پھٹ گیا ہے, یہ نہیں کہتا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے, یہ نہیں کہتا کہ میں اٹھ نہیں سکتا, مجھ میں ہمت نہیں رہی, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. 71 لاشیں خیمے تک لے جانے کے بعد بھی بڑے وقار کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین ابن علی کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا, کیا حسین ابن علی کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی؟ تم کیا سمجھتے ہو 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین ابن علی کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو یہ حسین ابن علی کا سر ہے, یہ نواسہ رسول کا سر ہے, یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا. بیٹا تن من دھن قربان کرنے کے بعد بھی دیکھ تیرے باپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا. کریل نوجوان اکبر لٹا دی, اصغر لٹا دی, اونو محمد لٹا دی, کبھی بھی شکوہ نہیں کیا میرے مالک تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, اتنا بڑا امتحان, کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑا. آپ کہیں گے شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کرتے تھے, کیا ہم شکر نہیں کرتے, کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی جی ہم شکر پڑھتے ہیں جب کوئی لاٹری نکل آتی, ہم شکر پڑھتے ہیں جب کوئی کمیٹی نکل آتی, ہم شکر پڑھتے ہیں جب کوئی کمیٹی میں موٹر سائیکل یا گاڑی نکل آتی, ہم شکر پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں جب گھر میں مہمان آتا ہے, اگر مہمان کہے میاں میں نے روٹی بھی کھانی ہے, میں نے پانی بھی پینا ہے, میں نے کھانا بھی کھانا ہے, ہائے پھر تو ہم مارے گئے, پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے میاں میں نے سب کچھ کھا کے آیا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, پھر شکر الحمدللہ. یہ ہمارا حال ہے. پھر میرے سرکی شہزادے نے کیا خوب لکھا کہ میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ, میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم نبھا پئی بلدی ہے, میں کو روہی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں, میں کو جیون دے قبرستان دا دکھ, جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں, مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگے. بیٹا شکر کا دامن نہ چھوڑنا. ہم نے کبھی شکر کیا ہے؟ یہی کچھ کیا ہے جو پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. آپ لوگوں کا یہ جو چہرہ مبارک ہے, اپنا چہرہ دیکھا ہے کبھی شیشہ اٹھا کے؟ 4-5 کروڑ کا تو آپ کا یہی چہرہ ہے. 4-5 کروڑ کا آپ کہیں گے شاہ جی او ہو 4-5 کروڑ کا یہ چھوٹا سا چہرہ, وہ کیسے؟ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں, آپ مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دو, دو گے؟ سارے بولو نہیں دو گے نا. آپ کہیں گے شاہ جی اتنی بڑی قیمتی آنکھ 2 کروڑ روپے میں بیچتے. اچھا پھر میں آپ کو 3 کروڑ دیتا ہوں, آپ مجھے ناک کاٹ کے دے دو. آپ کہیں گے شاہ جی اتنا بڑا قیمتی ناک 3 کروڑ روپے میں بیچتے. آپ اندازہ لگائیں چھوٹا سا چہرہ ہے, اس کے اوپر جو مٹیریل ہے 4-5 کروڑ کا تو یہی مٹیریل ہے. قبلہ یہ کان, یہ ناک, یہ آنکھ, یہ زبان, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. وہ میری بات کو کوئی سمجھنے والا بیٹھا ہے میاں؟ یہ دل ہے میاں, اللہ نے ہمیں مفت میں دیا ہے. یہ جو دل ہے اس کا اگر ایک بال خراب ہو جائے, ختم ہو جائے, تو ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں کہ نہ کسی طرح اس دل کے اوپر بال آ جائے.
ان 2 پلکوں میں سے ایک پلک ختم ہو جائے تو قبلہ میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں. اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. مزے کی بات نہ بتاؤں, مجھے مفت میں ملی ہیں. مجھے شکر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کبھی ان چیزوں کا بل بھی نہیں مانگا. کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی, کھربوں روپے کی چیزیں اٹھا کے مفت میں دے دی, جا مزے کر, عیش کر. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کی ذات کا شکر ادا کریں؟ ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا, 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا, 10 دن ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. کتنا؟ بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو ایک دم رونے لگ گئے, زاروں قطار رونے لگ گئے. یہ رونے کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی. ہسپتال میں ایک شور سا بپا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب باہر نکلے, کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے, رونے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت, مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, آپ روئیں مت, کوئی بات نہیں, تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. کیا؟ مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے, آپ مجھے غریب مت کہیں, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. یہ تو 5 لاکھ ہیں, میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. او بابا جی آپ پھر اتنے امیر ہیں, 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا جی کا خدا کے لیے میاں, بابا جی کا جو جواب ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. جب ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ اتنے بڑے امیر ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب دراصل رو اس لیے رہا ہوں, تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے, 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. اس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی, اس کا تو اس بدبخت نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. ہر وقت, ہر حال, ہر گھڑی میں شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ. دوسرا آپ نے فرمایا بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑ. کیا؟ آپ کی زندگی میں دکھ آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی. آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہے میری؟ جب تھک جائیں تو مجھے بتا دینا, میں ادھر ہی ختم کر دوں گا, میں نے آگے بھی جانا ہے. یہ تو چودھری صاحب کی محبت ہے. قبلہ میں عرض کر رہا ہوں, کیا بات کر رہا تھا؟ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑ. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی کی اگر میں بات کروں, ایوب علیہ السلام آپ کو اتنی تکلیف آئی, اتنے درد آئے آپ کی زندگی میں. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی کا یہ جو جسم تھا زخموں سے چور چور ہو گیا تھا. قبلہ زخموں سے چور چور, چھلنی چھلنی ہو گیا. ایوب علیہ السلام پورا دن تکلیف میں گزارتے, رات کو بھی لکھنے والے لکھتے ہیں آپ سوتے نہیں تھے, بلکہ اگر آپ سوتے تو آپ کو زیادہ درد ہوتا, آپ کھڑے ہو کے ایسے گزار دیتے تھے. اتنی بڑی تکلیف, اتنا بڑا دکھ, اتنا بڑا درد ہے. زندگی کے دن گزرتے گئے, پھر ایک وقت ایسا آیا, ایک لمحہ ایسا آیا ہے, جو مالک بیماری دیتا ہے شفا بھی تو وہی دیتا ہے نا. آیا میاں, جو مالک تکلیف دیتا ہے بعد میں سکھ بھی تو دیتا ہے. جوانو, آسانی تک جانے سے پہلے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک وقت ایسا آیا اللہ کے نبی بالکل تندرست ہو گئے, صحت مند ہو گئے, موٹے تازے ہو گئے. ایک دن کسی نے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں. کہا جی. کہا وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا آج کے دن اچھے ہیں؟ وہ بیماری کے دن اچھے تھے.
یا آج تندرستی کے دن اچھے ہیں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی رونے لگ گئے. آپ رو کر فرمانے لگے او سوال کرنے والے، میاں اگر میرے دل کی سنتے ہو، اگر دل سے پوچھتے ہو تو وہ جو بیماری کے دن تھے نا وہ آج کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے. بیماری کے دن آج کے دنوں سے اچھا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میں بیمار تھا میرا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، چھلنی ہو گیا تھا. میں بیمار تھا، پورا دن میرا تکلیف میں گزرتا، پوری رات میری تکلیف میں گزرتی. رات کو میں سو نہیں سکتا تھا، کھڑے ہو کے مجھے گزارنا پڑتی تھی. جسم پر اتنے سارے زخم تھے کہ سو بھی نہیں سکتا تھا. کہتا ہے فرمایا میاں پورا دن میرا تکلیف میں گزرتا، پوری رات میری دردوں میں گزرتی. جب رات کا دوسرا پہر آتا، جب درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میرے اندر سے آہ نکلتی تھی نا، تو ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ ایوب میرے بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے؟ میاں جب سے میں تندرست ہوا ہوں آج تک میرے مالک نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا. صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. آسانی تک جانے سے پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اگر آپ وہاں تک جانا چاہتے ہیں پھر زندگی میں تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی. آپ نے صبر کا دامن. پھر فرمایا بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کے مقام پر ایک بات تو بتائیں. کہا جی میرے امتی. فرمایا حضور، کہا حضور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں قربان جاؤں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی. بیٹا نماز کا دامن. میں قربان جاؤں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا، آج تک مجھے یاد ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا یا میرے مالک میں تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا اور نہ ہی تو تیری جنت کی لالچ کے لیے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے. میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے. کسی نے کہا یا علی میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں. کہا کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. کسی نے پوچھا یا علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے. کہا کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے، اللہ آپ سے ہم کلام ہوتے، آپ اللہ سے باتیں کرتے، اللہ آپ سے باتیں. کہا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. فرمایا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئے. اللہ اکبر. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے نماز پڑھا کرو، رویا کرو. اللہ اکبر. جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن بائیں دشمن. حسین کی تلوار چل رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی، ظالموں کے گلے کاٹ رہی. حسین کی تلوار چل رہی. اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. ہائے اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی.
کیا اچانک یزیدی سوچ میں پڑ گئے، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہائے ہائے، پیچھے سے ایک دم آواز آئی، اللہ اکبر۔ امام حسین نے تلوار پھینک دی۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جوانو، تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتی ہو۔ حسین بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ اے نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، اور مجھے بتاؤ تو صحیح، حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔ مالک بلال کے اوپر پتھر مارتا ہے، پتھروں کی بارش برس رہی ہے، نیچے سے میرے نبی کا غلام بلال مسکرا رہا ہے۔ مالک بلال کو پتھر مارتا ہے، نیچے سے بلال مسکراتا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا کہ تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں۔ اس کی آواز تو ٹھیک ہے، اور بھائی پیسے دینے، اس کی آواز تو ٹھیک، ٹھونک بجا کے چیک کرتے۔ کہا بھائیو، تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک آج بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اللہ، میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز۔ تو وہ عشق تھا، وہ محبت تھی۔ جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل ذکر حسین۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں۔ بس آخر میں ایک اہم بات دیکھ کے اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ قبلہ، میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ میری طرف دیکھیں، آخری جملہ ہے، پلے باندھ لیں۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ایمان سے بتائیں، کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ بڑے مزے کی بات دے کے جا رہا ہوں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ تو یہ زندگی کے لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کی دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی،
کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ سارے بولو کوئی اج چلیا تے کوئی۔ اگر یہی بات آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، کوئی آج کے بعد گناہ کرے گا ہی نہیں۔ کوئی اج چلیا تے کوئی، اگر یہی جملہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بھی دغا نہیں کرے، آج کے بعد کوئی بھی کسی کا حق۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے نا اپنے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، جا رہا تھا، ادھر سے چور نکلا، بھاگتے ہوئے آیا، اس فقیر کی چادر لے کر اس طرف بھاگ گیا۔ فقیر تھا، اپنے کندھے پہ چادر رکھ کے جا رہا تھا، ادھر سے چور بھاگتا ہوا آیا، اس فقیر کی چادر لے کر اس طرف بھاگا۔ اب چور چادر لے کر قبلہ اس طرف بھاگ رہا تھا، ساتھ میں قبرستان تھا، اس فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس فقیر نے کسی نے دیکھا، پوچھا، او بابا جی تیری بھی عجیب کہانی ہے میاں، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا، بیٹے قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنا حساب چکتا کر لوں۔ آخر میں ایک اہم بات دے کے اجازت چاہوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، بس۔ میاں کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو غمی بھی نہیں دینا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے اس کو تڑپا دیا، تکلیف دے دی، تکلیف گھومتی پھرتی آخرکار اس بندے تک آن ہی پہنچتی ہے۔ کیا؟ یہ گھومتی پھرتی آخرکار بندے تک، تکلیف دینے والے تک۔ وہ ایک سردار تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے غلام کو ایک چانٹا لگا دیا، تھپڑ مار دیا۔ سردار کو غصہ آیا، اس نے اپنے غلام کو تھپڑ مار دی۔ اب غلام کو غصہ تو آیا، بیچارہ وہ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا۔ غلام گھر آیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، غلام نے آتے ہی بیوی کو تھپڑ مار دی۔ اب بیوی کو غصہ تو آیا، بیچاری شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ اب بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، بیوی نے غصے میں اس کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اب بڑے والا بیٹا وہ ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس کو غصہ آیا، قبلہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ نیچے چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ رسید کر دی۔ اب چھوٹے بھائی کو جیسے ہی تھپڑ لگا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کیا کیا، اٹھا باہر نکلا، باہر ایک کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ خاموش، مسجد ہے، ہنسنا نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو قیمتی جملے دینے آیا ہوں، جب بات ختم ہوگی پھر اس کا وزن کرنا کہ میں کہاں بات لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بچے کو غصہ آیا، اس نے باہر کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کو تھپڑ مارا۔ اب سردار نے غلام کو مارا، غلام نے گھر آ کر بیوی کو تھپڑ مارا، بیوی نے کس کو مارا؟ بڑے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو مارا۔ چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، وہ باہر گیا، باہر کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ جب کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی آگ بگولا ہو گیا، وہ گھر سے نکلا۔ اب کتا مالک کے بچے کو مار تو نہیں سکتا تھا نا۔ اب یہ کتا گھر سے باہر نکلا، بھاگتے ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے جاتے ہوئے اس شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اس غلام کو تھپڑ مارا۔ یہ شخص کون تھا؟
اس نے غلام کو کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔